So this is another module from the chapter number 3, and we are discussing continuously the different aspects and distinguishing features of Islamic economic system. And the title of this module is Prohibition of Interest. The economy especially and the society in general, which is based on interest, is strictly forbidden in Islam. Interest is not merely prohibited in Islam, but if you if you make a study of Quran or the statements of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you will see many reservations against this thing raised by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اگر ہم اس انٹرسٹ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ صرف اور صرف شریعت مطہرہ اسلام میں ہی اس کی حرمت وارد نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی شرائع بھیجے گئے ہیں ان سب میں اسے حرام قرار دیا گیا۔ توریت کا مطالعہ کیا جائے یا انجیل کا مطالعہ کیا جائے یا کسی دوسری شریعت جس کے آثار موجود ہوں، کوئی بھی صحیفہ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سود کو ہر شریعت میں ظلم قرار دیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے اور اس کی حرمت وارد ہوئی ہے۔ انٹرسٹ forms the foundation of capitalistic and socialist system of economy. اگر ہم کسی بھی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بنیادی طور پر جو اس وقت مروجہ نظام ہے دنیا میں وہ کیپٹلزم ہے، اور کیپٹلزم کی بنیاد ہی وہ سودی نظام پر رکھی گئی ہے۔ In the conventional economic system, it is impossible to remove or to eradicate this factor from the economy. Actually, we have to understand one thing very important, کہ اگر ہم انٹرسٹ بیسڈ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو یہ انٹرسٹ بیسڈ سسٹم کس وقت ہمارے اس معیشت کا حصہ بنا ہے؟ یقیناً جب ہم نے ٹریڈیشنل اکانومی سے شفٹ کیا ہے مارکیٹ اکانومی کی طرف، جس میں کمپٹیشن ایک بہت بڑا فیچر ہے فریڈم کے ساتھ ساتھ۔ اگر ہم ٹریڈیشنل اکانومی سسٹم کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو ایتھیکل ویلیوز ہیں دے آر آن دی ٹاپ، while in market economy system the priority is for the product, not for the values. The priority is for the profit, not for the values. یعنی ethical values کا as such اتنا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو چیز پرائم آبجیکٹو ہے وہ پروڈکٹ ہے، جو پرائم آبجیکٹو ہے وہ پروفٹ موٹیوز ہیں، جو پرائم آبجیکٹو ہے وہ آپ کی ایکومولیشن آف ویلتھ سے ریلیٹڈ ہے۔ According to Islamic teachings, all kinds of interest are abolished, and the same was mentioned by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in his last sermon, Khutbah Hajjatul Wida, addressing more than 125,000 of his companions. کہ وہ مشہور خطبہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے کہ لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی، کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور اسی طریقے سے کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں اگر فضیلت کی بنیاد ہے تو وہ تقوی ہے۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سود کو حرام قرار دیا گیا ہے
اور سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سود ہے اسے میں معاف کرتا ہوں، اور جن لوگوں سے یعنی انہوں نے ریکوری میں جو انٹرسٹ لینا تھا وہ سب آپ نے ختم کر دیا، یعنی ریفارم کی ابتدا اپنے ہی گھر سے کی۔ So interest is the root cause of all sins and it is the main factor for the destruction of economy. Interest in any economy is the basic tool of exploitation, not the tool of economy. چونکہ یہ ایک بحث ہے اور یہ ایک موضوع ہے آج کل کی ماڈرن اکانومی میں، جس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انٹرسٹ وہ اکانومی کا ایک امپورٹنٹ ٹول ہے اور اس کا انڈسپینسیبل پارٹ ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ اکانومی کا ٹول نہیں ہے بلکہ اٹ از ایکچولی دی ٹول آف ایکسپلائٹیشن، غریبوں کا استحصال کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور ایک میڈیم ہے کہ جس سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا سود، چاہے وہ سود مفرد ہو، سمپل انٹرسٹ ہو، یا وہ سود مرکب ہو، کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہو، ہر طرح کا سود اسلام نے وہ حرام قرار دیا ہے، اور جب تک ہم اپنی معیشت کو اس سے پاک نہیں کریں گے اس وقت تک ترقی ناممکن ہے۔